آ تجھے مفہوم سمجھا دوں۔ فرمایا اہل بیت کشتی کی مانند ہیں، اس کشتی میں بیٹھ کے، اس کی محبت میں بیٹھ کے صحابہ کرام کو ستارے بنا کے ان سے جنت کی سمت معلوم کر کے زندگی گزارنا شروع کر دینا۔ تم دنیا میں کبھی غرق بھی نہیں ہوگے اور تمہیں منزل مقصود مل جائے گی کہ اللہ جنت کا مستحق بنا دے گا۔ الفاروقی میڈیا، اونلی اسلامک ریلیشنز۔ وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. تمام حضرات ایک بار درود شریف پڑھ لیں. واجب الاحترام گرامی قدر سامعین، بزرگوں، دوستوں، نوجوان بھائیوں، آج انشاءاللہ الرحمن جمعۃ المبارک کی اس مبارک نشست سے تھوڑے سے وقت میں جس عنوان پہ لب کشائی کرنی ہے وہ عنوان ان مقدس ہستیوں کے مناقب بیان کرنے کا ہے جنہیں اہل بیت کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت مجھ طالب علم کو کما حقہ بیان کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ توفیق عمل سے مالا مال فرمائے، آمین اللہم آمین۔ سامعین ذی وقار، ہم جب بھی یہ لفظ بولتے ہیں اہل بیت النبی اور اردو میں بولتے ہوئے کہتے ہیں اہل بیت، ہمارے ذہن میں اس کا مفہوم کچھ اور آتا ہے، جبکہ قرآن و حدیث کا غور سے مطالعہ کیا جائے، تعصب سے نہیں، پیار و محبت کی اینک لگا کے دیکھا جائے تو روز روشن کی طرح بات واضح ہوتی ہے کہ اہل بیت سے مراد کون ہے۔ چنانچہ ایک فرقہ اہل بیت کا لفظ بول کے صرف 5 تن مراد لیتے ہیں،
پھر اسی محبت میں اپنے گھروں پر، دکانوں پر، اپنے ڈیروں پر وہ ایک پنجہ لگا دیتے ہیں جو اشارہ ہوتا ہے 5 تن کی طرف۔ بس انہی کو وہ پاک سمجھتے ہیں۔ خانہ خدا میں بیٹھا ہوں، آپ بھی باوضو ہیں، ہم میں سے کوئی بھی ان 5 ہستیوں کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، بلکہ ان 5 ہستیوں میں تو ایک ہستی وہ عظیم ہستی ہے، اللہ رب العزت کے بعد پوری کائنات میں مقام و مرتبہ بلند ہے تو اس ہستی کا اور ان کا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مگر حقائق کچھ اور ہیں۔ اہل بیت کا لفظ صرف انہی پر نہیں، بلکہ قرآن و حدیث کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ اہل بیت اصل کہتے کس کو ہیں۔ اہل کا جو لفظ ہے عربی گرامر میں، عربی زبان میں یہ لفظ سب سے پہلے بولا جاتا ہے بیوی پر۔ آپ میری تائید کریں گے، کہیں سفر پہ جانے لگے ہوں، بیوی بھی ساتھ ہو، دوست پوچھتا ہے کدھر جا رہے ہو؟ یار میں ذرا گجرانوالہ کام جا رہا ہوں۔ اکیلے ہو؟ یار گھر والے بھی ساتھ ہیں۔ جب یہ لفظ بولا جائے کہ گھر والے بھی ساتھ ہیں تو سننے والا خود سمجھتا ہے کہ اس سے مراد اپنی بیوی کو لے رہا ہے۔ اگرچہ گھر والوں میں ماں بھی شامل ہے، بیٹی بھی ہے، بیٹا بھی ہے، داماد بھی ہے، مگر پہلے گھر والا لفظ بولا جائے، گھر والی بولی جائے تو اس سے مراد کون ہوتی ہے؟ بیوی۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ تائید کرتے ہیں آپ؟ اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لفظ بھی سب سے پہلے اگر بولا جائے گا تو اس سے مراد سب سے پہلے ازواج مطہرات رضوان اللہ عنہن اجمعین ہوں گی۔ حضرت عائشہ ہوں گی، حضرت خدیجہ ہوں گی، حفصہ ہوں گی، حضرت میمونہ ہوں گی، حضرت ام حبیبہ ہوں گی رضوان اللہ عنہم اجمعین۔ تو اہل بیت کا لفظ حقیقی طور پہ سب پر بولا جانے والا لفظ، اس میں سب سے پہلے کون آتا ہے؟ ازواج، آج سست بیٹھے ہیں آپ، ذرا اونچی آواز سے، ازواج جن کو روحانی ماؤں سے پیار ہے ذرا اونچی آواز سے بولیں گے۔ اہل کا لفظ بولا جائے تو اس کے مصداق سب سے پہلے کون سی خواتین ہیں؟ ازواج مطہرات، وہ خوبصورت سیرت والی خواتین جو میرے نبی کے حرم میں شامل ہوئیں، جس کی پہلی اینٹ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ہیں، اور چلتے چلتے انہی مبارک خواتین میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہیں، اور یہ وہ آپ کی وہ بیوی ہیں جن کے بارے میں اس قدر شان بلند ہوئی کہ اللہ رب العزت نے جبریل کو بھیجا کہ جاؤ میرے نبی کے کہو کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم آپ کا نکاح عائشہ سے کرنا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کبھی جبریل تصویریں لے کے آ رہے ہیں اور آ کے بتاتے ہیں کہ اس خاتون سے آپ کی شادی ہوگی۔ میں محبت میں بھی اور حقیقت میں بھی اور عقیدت میں بھی یہ جملہ کہہ رہا ہوں، جو رب میرے پیارے پیغمبر کے پسینے میں، لفظ کہیں بے ادبی والا نہ ہو جائے، میں دوسرے انداز سے بیان کر دیتا ہوں، جو رب میرے نبی کے بدن مبارک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتے جو گند پہ بیٹھنے والی ہو، میرے نبی کے پسینے میں، میرے نبی کے پسینے میں مشک پیدا نہیں ہونے دیتے، وہ رب میرے نبی کے بستر پر غلط عورت کو بھی کبھی نہیں آنے دیتے۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ اہل بیت کی
ایک خاتون ہیں کہ جن کی وجہ سے تیمم والا حکم ہمیں ملا، جن کی وجہ سے زمین پاک ہوئی، تو پھر کہنا پڑے گا اہل بیت میں ازواج مطہرات میں عائشہ وہ عظیم خاتون ہیں جس کی وجہ سے زمین پاک ہو گئی، وہ عائشہ خود کتنی پاک دامنہ ہو رضی اللہ تعالی عنہا۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلے اہل کا لفظ بولا جائے تو ازواج مطہرات ہوتی ہیں، بیوی ہوتی ہے۔ قرآن مجید کا طالب علم ہوں، قرآن کی ایک آیت سے مثال دیتا چلوں۔ اٹھائیے 16واں پارہ، ابتدائی آیات ہیں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں حل اتاک حدیث موسیٰ، کیا آپ کے پاس حضرت موسیٰ کی خبر آئی ہے؟ وہ واقعہ یاد ہے جب حضرت موسیٰ، حضرت شعیب جو پیغمبر بھی ہیں اور حضرت موسیٰ کے سسر بھی ہیں، حضرت شعیب کی بیٹی سے نکاح ہوا حضرت موسیٰ کا، اس علاقے سے چلے، راستے میں حضرت موسیٰ کے ہاں بیوی کے پاس ولادت کا وقت آ گیا، درد ذہ میں مبتلا ہو گئی۔ حضرت موسیٰ اپنی بیوی سے فرماتے ہیں اذ قال لأہلہ، اپنی بیوی سے فرماتے ہیں تھوڑی دیر ٹھہرو، وہ سامنے آگ نظر آ رہی ہے، یقیناً کوئی رہنے والا ہوگا، ٹھٹھرتا ہوا یخ بستہ سردی کا موسم ہے، میں کچھ انگارے لے آؤں تاکہ تیرے لیے کچھ انتظام کر لوں ٹھنڈ سے بچ جانے کا۔ حضرت موسیٰ گئے، میرا یہ موضوع تو نہیں ہے، دیکھا درخت کے تنے سے آگ نکل رہی ہے اور درخت کا تنا اسی طرح سرسبز و شاداب ہے، اسے آگ سمجھا۔ حضرت موسیٰ پکڑنے لگے، آواز آئی یا موسیٰ فخلعنا علیک، جوتیاں اتار دے، یہ آگ نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ میری تجلیاں ہیں، میں آپ کو نبوت و رسالت کے لیے چننے لگا ہوں۔ یہ تفصیلی واقعہ ہے، سمجھانے کا مقصد حضرت موسیٰ اپنی بیوی سے کہنے لگے تھوڑی دیر یہاں ٹھہرو، میں آگ لے کے آتا ہوں۔ قرآن نے لفظ بولا اذ قال لأہلہ، حضرت موسیٰ نے اپنے اہل سے کہا۔ سچی سچی بات کرو، حضرت موسیٰ کے ساتھ بیٹی تھی، بیٹا تھا، بہن تھی، ماں تھی یا بیوی تھی؟ اونچی آواز سے بولو، کون تھی؟ تو معلوم ہوا اہل کا لفظ کس پہ بولا جاتا ہے؟ بیوی پر۔ آئیے دوسری مثال، قرآن کا طالب علم ہوں، قرآن ہی کی بات کرتا چلوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، فرشتے آئے حضرت ابراہیم کے پاس، لمبا واقعہ ہے، قرآن نے نقشہ کھینچا اتعجبین من امر اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اہل البیت، 12واں پارہ سورہ ہود۔ یہاں بھی حضرت ابراہیم کی بیوی کے بارے میں اہل کا لفظ بولا گیا۔ قرآن نے مسئلہ سمجھا دیا کہ اہل کا لفظ بولا جائے تو پہلے کون مراد ہوتا ہے؟ اونچی آواز سے بولو یار، بیوی مراد ہوتی ہے۔ ایک اور مثال دے دوں، غزوہ بدر کا موقع ہے، جنگ بدر ہے، اللہ آپ کو لے جائے مدینہ طیبہ اور پھر مقام بدر بھی دیکھیے گا۔ اسلام کی وہ عظیم جنگ ہے جس نے آج بھی مسلمانوں کے سر کو فخر سے بلند کیا ہوا ہے۔ سارا کفر حیران ہے، 313 صحابہ، تھوڑا سا سامان اور ہزاروں کے لشکر کو وہ مات دی کہ آج تک اس کی کوئی نظیر نہیں مل سکتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام اما عائشہ صدیقہ کے حجرہ سے نکلے اور لوگوں کو، مسلمانوں کو، صحابہ کو میرے نبی جنگ کی ٹریننگ دینے لگے ہیں۔ قرآن نے وہ منظر کشی کی، فرمایا وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، کملی والے، شان والے پیغمبر، ذرا یاد کریں آپ صبح صبح اپنے اہل سے گھر سے باہر آ رہے تھے، یہ اہل کا لفظ کس پہ بولا گیا ہے؟
حضرت عائشہ پر، اور عائشہ کون ہیں؟ میرے نبی کی بیوی ہیں۔ تو اہل کا لفظ کس پہ بولا جاتا ہے؟ بیوی پر۔ میں سمجھانا کیا چاہتا ہوں کہ وہ فرقہ میرا مخاطب نہیں ہے، میں ان کے حقائق بیان کر رہا ہوں۔ وہ اہل بیت بول کے اور مراد لیتے ہیں، مگر قرآن کا مطالعہ کریں، قرآن بتاتا ہے کہ اہل بیت میں سب سے پہلا نمبر کس کا آتا ہے؟ ازواج مطہرات کا۔ اللہ اکبر، ازواج مطہرات کا ہے۔ یہ ہے شان اہل بیت۔ اب سنیے قرآن و سنت کے آئینے میں اہل بیت کی شان اللہ اور قرآن مجید میں اور پیارے پیغمبر نے حدیث میں کیا بیان کی ہے۔ اہل بیت بڑا اونچا مقام ہے، میرے نبی کے گھر والے ہیں، میرے نبی کے اہل ہیں، مگر دوسری طرف ان کی سب سے بڑی شان یہ ہے کہ یہ اہل بیت سارے کے سارے میرے نبی کے صحابی ہیں۔ کہو سبحان اللہ۔ سب کے سب کیا ہیں؟ میرے نبی کے، اونچی آواز سے بولو، سب کے سب کیا ہیں؟ صحابی ہیں۔ صحابیت وہ عظیم درجہ ہے، بعد والی ساری امت مل جائے صحابیت کے درجے کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ چاروں امام، سارے محدثین، سارے اولیاء اتقیاء ایک دوسرے کے اوپر کھڑے ہوتے کھڑے ہو جائیں، کعبہ کے رب کی قسم ہے بلال حبشی کے قدموں سے لگنے والی مٹی کے ایک ذرے کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ صحابیت بڑا اونچا درجہ ہے۔ اور سنیے میرے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ اے دنیا والو، اے میری امت، اے قیامت تک آنے والی نسل انسانیت، اصحابی کالنجوم۔ ہر استاذ کو اپنے شاگرد سے پیار ہوتا ہے، ہر استاذ کو اپنی کلاس سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ کملی والے نے اپنے شاگردوں سے پیار کرتے ہوئے اس قدر ان کی شان بلند کی کہ وہ چلتے تو زمین پہ ہیں مگر ان کی مثالیں میرے آقا نے ستاروں کے ساتھ دے دی ہیں۔ اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ آپ کہیں گے استاذ کیڑے پاسے چل پہ رہے، موضوع شان اہل بیت اور صحابہ کی عظمت نہیں۔ میں بھی ٹھیک ہے طالب علم ہوں اور اپنے آپ کو میں نالائق سمجھتا ہوں، مگر ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ اب سنیے گا، میں جو ربط لگانے لگا ہوں، اگر دل خوش ہو جائے تو اللہ کا نام بلند کرتے ہوئے سبحان اللہ کہنا ہے۔ میرے آقا صحابہ کے بارے میں فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ، میرے یار، میرے بیلی، میرے دوست ستاروں کی مانند ہیں۔ ستارے ایک جیسے نہیں، کسی کی روشنی زیادہ کسی کی کم۔ میرے صحابہ میں بھی اللہ نے فرق کے مراتب رکھے ہیں، کسی کا درجہ زیادہ اور کسی کا کم۔ ادھر صحابہ کو اللہ کے پیغمبر نے ستاروں کی مانند فرمایا، اور مسند احمد کی روایت میرے آقا نے اپنے اہل بیت کو کیا فرمایا؟ ہم کسفینۃ نوح، یہ میرے اہل بیت یہ نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہیں۔ میرے اہل بیت کس کی مانند ہیں؟ اونچی آواز سے، کس کی مانند ہیں؟ ادھر فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند، اور اپنے اہل بیت کو کیا فرمایا کہ وہ کشتی کی مانند ہیں۔ بات سمجھ کوئی نہیں آئی، بات ہمارے ذہنوں میں ابھی تک بیٹھی نہیں۔ صحابہ ستاروں کی مانند، اہل بیت نوح کی کشتی کی مانند۔ آئیے علماء سے پوچھئے اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ وہ فرقہ شین والے وہ تو کہتے ہیں کہ اہل بیت نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند، جو کشتی پہ بیٹھ جائے دو چیزیں اسے مل جاتی ہیں، وہ غرق ہونے سے بھی بچ جاتا ہے اور منزل مقصود تک بھی پہنچ جاتا ہے۔
وہ کنارے بھی لگ جاتا ہے۔ میں تجھے اہل سنت والجماعت کی محبت دکھا دوں، اہل بیت سے اور صحابہ سے۔ صحابہ میری ایک آنکھ ہے، صحابہ کی محبت میری ایک آنکھ ہے، اور اہل بیت کی محبت میری دوسری آنکھ ہے۔ ایک آنکھ کو بھی پھوڑ دیا جائے تکلیف بدن محسوس کرتا ہے۔ دونوں ہی میری آنکھیں ہیں، دونوں ہی مجھے پیاری ہیں، مجھے صحابہ سے بھی محبت اور اہل بیت سے بھی محبت۔ میں تجھے دونوں حدیثوں کا مفہوم سمجھا دوں۔ صحابہ ستاروں کی مانند، اہل بیت کشتی کی مانند۔ کیا مطلب؟ قرآن کہتا ہے وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ۔ پہلے زمانے میں جب لوگ کشتیوں میں سفر کرتے تھے، اس وقت تو کوئی ان کے پاس نقشہ نہیں، کوئی انٹرنیٹ نہیں، وہ اپنی کشتیوں کی سمت معلوم کرتے تھے ستاروں کے ذریعے۔ ستاروں کو دیکھ کے رخ متعین کرتے، فلاں ملک اس جگہ پہ ہے، فلاں شہر اس طرف ہے، فلاں علاقہ اس طرف ہے۔ ستاروں کو دیکھ کے کشتیاں چلا کرتی ہیں۔ تجھے مفہوم سمجھا دوں۔ فرمایا اہل بیت کشتی کی مانند ہیں، اس کشتی میں بیٹھ کے، اس کی محبت میں بیٹھ کے، صحابہ کرام کو ستارے بنا کے، ان سے جنت کی سمت معلوم کر کے زندگی گزارنا شروع کر دینا۔ تم دنیا میں کبھی غرق بھی نہیں ہوگے، اور تمہیں منزل مقصود مل جائے گی کہ اللہ جنت کا مستحق بنا دے گا۔ نوح علیہ السلام کی کشتی، اس نے پانی سے غرق ہونے سے بچا لیا۔ اہل بیت کی محبت بھی کشتی کی مانند ہے۔ اس کشتی میں بیٹھنا میرا اور آپ کا کام، صحابہ کو اپنی سمت بنا کر۔ کیا مطلب؟ صحابہ کو سمت بنا کر ہم نے زندگی گزارنا شروع کرنی ہے۔ یہ کشتی غرق بھی نہیں ہوگی، اور کنارے پہ ایسی لگے گی کہ پھر ٹھکانہ جنت الفردوس ہوگا۔ یہ ہے اہل بیت اور عظمت صحابہ۔ اب سنیے، اہل بیت کے اندر سب سے پہلے ازواج مطہرات ہیں۔ اب اس کے بعد اور کون ہیں؟ دوسرے نمبر پہ اہل بیت کے اندر شامل ہوتی ہیں بیٹیاں، بیٹے، ان اولاد کی اولاد، داماد، یہ بھی اہل بیت میں ہیں۔ چنانچہ اگر یہی بات ہے تو پھر ماننا پڑے گا حضرت عثمان بھی میرے نبی کے، اونچی آواز سے بولو، کون ہیں؟ اہل بیت ہیں۔ حضرت علی بھی اہل بیت ہیں۔ سنیے، میرے آقا صبح کا وقت ہے، مشکات سے پڑھ رہا ہوں، میرے آقا صبح کے وقت اپنے گھر سے باہر نکلے، آپ کے بدن مبارک پہ ایک چادر ہے۔ کون سی چادر؟ سیاہ رنگ کے دھاگوں سے بنی ہوئی ہے، بڑی خوبصورت کملی میرے آقا نے اوڑھی ہوئی تشریف لا رہے ہیں۔ جب تشریف لائے، اچانک حضرت حسن آپ کے نواسے دوڑتے ہوئے آئے، آپ نے چادر میں لپیٹ لیا، چادر میں، اونچی آواز سے، چادر میں لپیٹ لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت حسین تشریف لائے، میرے نبی نے اس چادر میں ڈھانپ لیا۔ تھوڑی دیر میں آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ تشریف لائیں، آپ نے چادر میں لپیٹ لیا۔ تھوڑی دیر میں حضرت علی بھی تشریف لائے، بیٹے بھی ان کے، بیوی بھی ان کی، حضرت علی کو بھی چادر میں لپیٹ لیا، اور اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، اے میرے اللہ، عائشہ تو میرے اہل بیت میں شامل پہلے ہی ہے، خدیجہ تو میرے اہل بیت میں شامل پہلے ہی ہے، اے اللہ میں چادر کے نیچے ان چاروں کو بٹھا کے دعا کرتا ہوں، اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، یہ بھی میرے اہل بیت ہے۔ اچھا، جب یہ بھی میرے اہل بیت ہیں تو اللہ، پھر میں قرآن کی آیت پڑھ کے تجھ سے ایک دعا کرتا ہوں، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، جیسے خدیجہ پاک دامن، جیسے حضرت میمونہ پاک دامن، ام حبیبہ پاک دامن، حضرت حفصہ پاک دامن، حضرت سودا پاک دامن، جی ہاں میری اور آپ کی ماں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ پاک دامن۔ پھر اللہ فرماتے ہیں، اے میرے اللہ، یہ چاروں کو میں نے چادر کے نیچے داخل کر کے دعا کرتا ہوں، ان کو بھی پاک دامن بنا دے، ان کو بھی کیا کر دے؟ پاک دامن۔ سنیے گا، آخر میں جو نتیجہ نکالنا ہے، پھر
پتہ چل جائے گا کہ ان چاروں سے محبت ہم کرتے ہیں یا وہ کرتے ہیں۔ میرا اشارہ سمجھ رہے ہیں؟ وہ سے کوئی اشارے نال بھی گل سمجھ جایا کرو، ہمیشہ بات کو کھول کے کرنے میں مزہ نہیں آتا، کوئی اشارے بھی ہونے چاہیے۔ اللہ اکبر، سنیے گا، چاروں کے بارے میں تذکرہ کیا۔ اہل بیت میں ساری بیویاں بھی شامل، اولاد بھی شامل، لیکن ان چاروں کی فضیلت بڑی ہے۔ حضرت حسن کی فضیلت، حضرت حسین کی، حضرت علی کی، حضرت فاطمہ کی بڑی فضیلت ہے، اور ہمیں تانا دیا جاتا ہے کہ اہل سنت والجماعت شان اہل بیت نہیں بیان کرتے۔ پہلے تم یہ بتاؤ کہ اہل بیت ہے کون، یہ تمہیں نہیں پتہ چلے گا، یہ اہل سنت کو پتہ ہے۔ اب آؤ، اہل بیت سارے ہیں، ساری ازواج ہیں، اللہ اکبر، چاروں بیٹیاں ہیں۔ اب ان میں اللہ نے ان چار کا مقام بلند کیا۔ کون؟ حضرت حسن، حسین، فاطمہ، علی رضی اللہ عنہم۔ ان سب کی شان دیکھے کیا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ میرے پیارے پیغمبر کے وہ عظیم نواسے ہیں، وہ پیارے مبارک صحابی بھی ہیں، نواسے بھی ہیں، جن کو صحابیت کے ساتھ میرے نبی کے کاندھوں پہ سواری کا اللہ نے شرف عطا کیا ہے۔ کہاں سوار ہوتے تھے؟ کاندھے پہ، کاندھے پہ سوار ہیں۔ عبداللہ بن عباس نے دیکھ کر کہا، حسن کتنی پیاری تجھے اللہ نے سواری دی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، اگر سواری اچھی ہے تو سوار بھی بڑا عالی شان ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا ایک دن جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، حضرت حسن تشریف لائے، میرے آقا علیہ السلام منبر سے نیچے اترے، حسن کو اٹھایا، چوما، سینے سے لگایا، اور میرے آقا نے اس وقت ایک پیشین گوئی فرمائی۔ پھر دنیا نے دیکھا، آج تک وہ پیشن گوئی ایسی پوری ہوئی کہ کوئی دوسرا نام لینے کے لیے تیار نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا، ان ابنی ھذا، اے دنیا والو، اے میرے صحابہ، یہ میرا بیٹا حسن، تمہیں تو چھوٹا سا لگ رہا ہے، تمہیں تو ننھا منا لگ رہا ہے، مگر اس کی پیشانی سے مجھے اللہ نے بڑی چیزیں دکھا دی ہیں۔ یہ میرا نواسہ جب بڑا ہوگا، میں دنیا میں نہیں ہوں گا، بڑے فتنے دنیا میں آ چکے ہوں گے، مسلمانوں کی دو جماعتیں بن چکی ہوں گی، وہ پھر دو جماعتیں بنی بھی صحیح، ایک جماعت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی، دوسری جماعت حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی، دونوں جماعتیں، دونوں مسلمان، دونوں جماعتیں، دونوں میں میرے نبی کے صحابہ۔ فرمایا غلط فہمیوں کی بنیاد پہ آپس میں یہ ناراض ہوں گے، میرا یہ نواسا اللہ اس کو مسیحا بنا کے بھیجیں گے کہ یہ دونوں جماعتوں کی آپس میں صلح کروا دے گا۔ یہ شان ہے حسن کی رضی اللہ عنہ۔ حضرت حسین کی شان، میرے آقا فرماتے ہیں، حضرت حسین پیدا ہوئے، حضرت فاطمہ نے گود میں لا کے رکھا، میرے آقا نے اٹھایا، پیار کیا، کانوں میں اذان دی، اپنا لعاب مبارک ان کے منہ میں ڈالا، جس کو تحنیک کہتے ہیں، گھٹی ڈالنا کہتے ہیں۔ حضرت حسین کی شان دیکھیں، دنیا میں آئے، کانوں میں پہلی آواز پڑی تو آمنہ کے لال کی، اور بدن میں، معدہ میں پہلی خوراک گئی تو وہ بھی میرے نبی کا لعاب دہن تھا۔ سبحان اللہ، یہ حسین کی شان ہے۔ حضرت فاطمہ کی شان دیکھو کتنی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، ایک صحابی، میں آج مشکات کا مطالعہ کر رہا تھا، باب مناقب اہل البیت، وہاں یہ روایت آئی، دل خوش ہوا، اللہ مجھے اور آپ کو حضرت فاطمہ سے صحیح عقیدت نصیب فرما دے۔ اصل حسینی ہم ہیں، اصل حسینی ہم ہیں جو حضرت حسن حسین کو مانتے ہیں، حضرت فاطمہ کو مانتے ہیں۔ سنیے گا، وقت مختصر ہے، بات میں نے بہت زیادہ کرنی ہے۔ حضرت فاطمہ کی شان، اہل بیت کا یہ وہ عظیم پھول ہے، میرے آقا کو اتنا پیار۔ فاطمہ گھر میں آتی ہیں، میرے نبی کھڑے ہو کے استقبال کرتے ہیں، فاطمہ گھر میں آتی ہیں، میرے نبی ماتھا چومتے ہیں۔ جی، فاطمہ کی شان، اللہ کے نبی کی گود میں پرورش پانے والا یہ عظیم پھول اہل بیت کا۔ جس دن شادی ہوئی، مغرب کی نماز کا وقت ہے،
میرے آقا علیہ السلام نے ایمن کو بلایا، فرمایا ایمن فاطمہ کی انگلی پکڑو، علی کے گھر میں جا کے چھوڑ آؤ۔ حضرت فاطمہ کی شادی، خاتون جنت کی شادی، جنت کی عورتوں کی سردار کی شادی ہو رہی ہے۔ حضرت ایمن گئیں، دروازہ کھولا، کیا دیکھتی ہیں؟ آج کی دلہن وضو نہیں کرتی شادی کے دن کہ میری استری کپڑوں کی خراب ہو جائے گی، میرا میک اپ خراب ہو جائے گا، میری پاؤں کی جوتیوں کی پالش خراب ہو جائے گی۔ نہیں نہیں، اے میری ماں بہن، اے میری بیٹی، تیری آئیڈیل آج کی ٹی وی پہ آنے والی عورتیں نہیں، تیری زندگی گزارنے کی آئیڈیل اللہ کے نبی کی بیٹی فاطمہ ہونی چاہیے۔ حضرت فاطمہ اپنے کمرے میں مصلی بچھا کے شادی کے دن مغرب کی نماز پڑھ رہی ہے۔ یہ ہے فاطمہ۔ اب سنیے گا وہ حدیث، آپ حیران ہو جائیں گے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں میں گھر میں بیٹھا ہوا ہوں، میں نے اپنی والدہ سے کہا امی مجھے اجازت دے، میں آج اللہ کے نبی کی خدمت میں جانا چاہتا ہوں، اپنے لیے اور آپ کے لیے بخشش کی دعا کرواؤں گا۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں گھر سے چلا، مسجد میں آیا، مغرب کی نماز میں نے مسجد نبوی میں پڑھی۔ کہاں پڑھی؟ اونچی آواز سے بولو، کہاں پڑھی؟ مسجد نبوی میں مغرب کی نماز ہوئی، میرے آقا مصلی پہ بیٹھے رہے، ذکر کرتے 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 عشاء ہو گئی، عشاء کی نماز پڑھائی۔ یہ صحابی کہتے ہیں میں وہیں بیٹھا رہا۔ عشاء کی نماز کے بعد اللہ کے نبی جی اپنے مصلی نماز سے کھڑے ہوئے، گھر تشریف لے جانے لگے، میں بھی پیچھے پیچھے چلا تاکہ میں دعا کرواؤں۔ اللہ کے پیغمبر نے زبان اطہر سے فرمایا غفر اللہ لک، جا اللہ تجھے بھی معاف کرے، تیری ماں کو بھی اللہ معاف کر دے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا اے صحابی ایک بات سنتا جا، ابھی ابھی ایک فرشتہ آسمان سے آیا ہے، آج سے پہلے کبھی بھی وہ فرشتہ میں نے زمین پہ نہیں دیکھا۔ اس فرشتے نے اللہ سے اجازت مانگی، اے اللہ میں زمین پہ جانا چاہتا ہوں، تیرے نبی کے چہرے پر انوار کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، تیرے نبی کے مکھڑے کو میں دیکھنا چاہتا ہوں، زلفیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے چلا جا، لیکن ایک خوشخبری بھی لے کے جانا۔ وہ فرشتہ جو پہلی دفعہ زمین پہ آ رہا ہے خوشخبری لے کے آ رہا ہے، آپ نے فرمایا یہ فرشتہ اللہ کی طرف سے خوشخبری لے کے آیا ہے، اے اللہ کے نبی جی اپنی بیٹی فاطمہ کو بتا دیں کہ میں اللہ نے اسے جنت کی ساری عورتوں کی سردار بنا دیا ہے، سیدۃ نساء اہل الجنہ۔ اہل بیت میں فاطمہ وہ عظیم پھول ہیں۔ اب آ جائیے حضرت علی کی طرف۔ حضرت علی کی شان دیکھیں، میرے آقا فرماتے ہیں من احب علی فقد احبنی، جس نے میرے علی سے محبت کی اس نے میرے ساتھ محبت کی۔ میری طرف دیکھیں، بس ایک بات پوچھنی ہے پھر بات مکمل کرتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں من احب علی، جس نے کس سے پیار کیا؟ اونچی آواز سے بولو، کس سے پیار کیا؟ علی سے۔ فقد احبنی، اس نے کس سے محبت کی؟ آمنہ کے لال سے۔ فقد احبنی، میرے ساتھ پیار کیا، جس نے علی سے پیار اس نے میرے ساتھ پیار۔ اب مجھے بتاؤ، دیکھنا ہے علی سے پیار ہمیں ہے یا انہیں ہے؟ اگر ہمیں ہے تو پھر انشاءاللہ ہم قیامت کے دن حضرت علی کا دامن پکڑ کے انشاءاللہ جنت میں جائیں گے، کہو انشاءاللہ۔ حضرت علی سے، حضرت حسن حسین سے ہمیں پیار ہے، اصل میں حسینی ہم ہیں۔ کیوں؟ دیکھو، اگر یہ دیکھنا ہے اہل بیت سے پیار کس کو ہے تو میں کیا تھرمامیٹر دوں؟ آؤ میں ایک چیلنج تو نہیں، دعوت دیتا ہوں، مجھے بھی اہل بیت سے پیار۔ اور اہل بیت کی محبت تو ایمان کی نشانی ہے، اہل بیت کی محبت تو جنت میں جانے کی نشانی اور جنت میں جانے کی ضمانت ہے۔ اہل بیت سے اگر محبت کا اندازہ لگانا ہے، شیشے میں چہرہ میں بھی دیکھتا ہوں، شیشے میں چہرہ انہیں بھی کہو تم بھی دیکھو، دیکھو کون علی کا محب ہے، کون حضرت حسن و حسین کا محب ہے۔ حضرت علی کے چہرے پہ داڑھی تو اہل سنت کے چہروں پہ بھی داڑھی، حضرت حسن و حسین کے چہرہ مبارک پہ داڑھیاں، حضرت حسن و حسین کے چہرے مبارک پہ یہ سنت، تو اہل سنت کے چہرے پہ بھی یہ موجود ہے۔ انہیں میں پوچھتا ہوں داڑھیاں تم رکھتے ہو یا ہم رکھتے ہیں؟
کون رکھتے ہیں؟ اہل سنت۔ قرآن کے حافظ حضرت علی تھے، قرآن کے حافظ حضرت حسن و حسین تھے، میں بھی قرآن کا حافظ، آپ بھی قرآن کے حافظ بیٹھے ہیں، تو پھر پتہ چلے گا حضرت علی سے پیار تب ہوگا جب چہرے پہ داڑھی ہو، سینے میں قرآن ہو، نماز کی پابندی ہو۔ حضرت علی 30 پاروں والے قرآن کو مانتے تھے، میں بھی اسی کو مانتا ہوں۔ وہ 5 نمازیں پڑھتے تھے، میں بھی وہی پڑھتا ہوں۔ وہ پیارے پیغمبر کی سنت کو چہرے پہ سجائے ہوئے تھے، میں بھی اس سنت پہ عمل کرتا ہوں۔ یہاں کے تھوڑے سے خاموش ہو گئے نا، اس لیے کہ کچھ ایسے حضرات بھی تشریف فرما ہیں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پیار ہمیں ہے، اہل بیت سے پیار ہمیں ہے، اس لیے کہ ہمارے چہرے بھی دیکھو، اپنے چہرے بھی دیکھو، ہمارے بچوں کو دیکھو جو مدرسوں میں پڑھتے ہیں، اپنے طالب علموں کو بھی دیکھو۔ قرآن کون حفظ کرتا ہے؟ اونچی آواز سے، اہل سنت والے۔ نمازیں 5 کون پڑھ رہے ہیں؟ اہل سنت۔ قرآن حفظ کون کرتے ہیں؟ اہل سنت۔ چہرے پہ داڑیاں دیکھ لو اہل سنت کی۔ جو طریقہ حضرت علی کا تھا وہ ہمارا ہے، جو حسن و حسین کا تھا وہ ہمارا ہے، جو حضرت فاطمہ کا تھا وہ میری ماں، بہن اور بیٹی کا ہے۔ تو پھر کہنا پڑے گا حضرت علی سے سچی محبت کون کرتے ہیں؟ اہل سنت والے۔ حسن و حسین سے محبت کون کرتے ہیں؟ اہل سنت والے۔ حضرت فاطمہ سے سچی محبت کس کی ہے؟ اہل سنت کی۔ آج میں ایک جملہ پڑھ رہا تھا، بڑا لطف آیا، آپ کو بھی بتا دیتا ہوں۔ حضرت علی سے محبت دل میں آئے گی نا تو پھر دنیا کی محبت نکلے گی، دنیا کی محبت دل میں نہیں رہے گی۔ حضرت علی چیلنج کر کے دنیا کو مخاطب کر کے فرمایا کرتے تھے، یا دنیا غری غیری، اے دنیا دھوکہ دینا ہے تو کسی اور کو دے، میں علی تجھ سے کبھی دھوکہ نہیں کھا سکتا۔ میں علی کو یقین ہے دنیا فانی ہے، دنیا کی زندگی عارضی ہے، دنیا کا سامان عارضی ہے، دنیا کی دولت عارضی ہے۔ میرے عزیزو، حضرت علی سے محبت ہوگی، پھر کوٹھیوں اور بنگلوں سے محبت نہیں، پھر شراب سے محبت نہیں، پھر ان چیزوں سے نفرت ہوگی۔ محبت آئے گی تو اللہ اور اس کے رسول کی ہوگی۔ میں آخر میں کہوں گا، اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سچی اہل بیت کی محبت نصیب فرمائے۔ نوجوانوں، خدا را میں آپ سے کہوں گا، دین کے ساتھ جڑ جائیں، دین کے ساتھ لگ جائیں۔ میں آج آپ کو ایک کھلی مثال دیتا ہوں، ہمارے سیلاب زدگان جتنے متاثرین ہیں ان کی مدد کے لیے کون سی حکومت کی ٹیم پہنچی ہے؟ کون سے لوگ پہنچے ہیں؟ تانا ملتا تھا یہ ملا ہیں، بس روٹیاں کھانے والے ہیں، مدرسے کو ٹھیکیدار ہیں۔ آج سیلاب زدگان کی مدد کے لیے یہی ملا پہنچے ہیں، یہی مدارس والے پہنچے ہیں، اور یہی لوگ تعاون کر رہے ہیں۔ کون ہے جو اقتدار میں بیٹھا ہوا وہاں پہنچا ہو؟ تو پھر اپنے آپ کو کس کے ساتھ جوڑو گے؟ دنیا والوں کے ساتھ یا دین والوں کے ساتھ؟ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آخر میں ایک بات عرض کرنی ہے، الحمدللہ یہ مدرسہ میں جو ٹائلوں کا کام ہو رہا تھا، آپ کو مبارک ہو۔ ہمارے انتظامیہ کی محنت سے، ابو جی کی دعاؤں سے یہ کام کس قدر پائے تکمیل تک پہنچ چکا ہے۔ اب مدرسے کے مین گیٹ کا کام شروع ہو رہا ہے، دعا کریں اللہ اس کو بھی پائے تکمیل تک پہنچائے۔ سیلاب زدگان کے حوالہ سے ہم نے کیمپ لگایا ہے، اور ابو جی کے حکم سے استاد مولانا عثمان صاحب اور چھوٹا بھائی انعام الرحمان صاحب، یہ دونوں انشاءاللہ یہاں سے گاڑی لے کے جائیں گے اور اپنے ہاتھ سے آپ کا دیا ہوا یہ مال وہاں تقسیم کر کے آئیں گے انشاءاللہ۔ آپ سب حضرات تعاون کریں گے اس کے لیے۔ اور ایک بات میں واضح کر دوں، 1 اکتوبر کو انشاءاللہ دار التوحید و سنہ میں 7ویں سالانہ محفل حسن قرات ہو رہی ہے۔ آپ سب تیار ہیں انشاءاللہ اس میں آنے کے لیے؟ میں ایک بات اپنے دوستوں سے کہوں گا، مہینہ پہلے تاریخ بتا دو، عین وقت پہ کہتے ہیں جی کام پڑ گیا تھا۔ آج میں عرض کر دوں، بھائیوں کی طرح کہہ رہا ہوں، کوئی آپ کی اس دن عذر قبول نہیں ہوگا۔ 1 اکتوبر کو لاہور جانا ہے یا دار التوحید میں آنا ہے؟ 1 اکتوبر کو پنڈی جانا ہے یا دار التوحید میں آنا ہے؟ انشاءاللہ العزیز خوبصورت محفل حسن قرات ہوگی۔ 1 اکتوبر اپنے دل پہ لکھ لیں۔ اللہ رب العزت میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، وما علینا۔